بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائٹ ہاؤس چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ایک کافی طویل عرصے بعد آج اس چینل پر ایک نئی ویڈیو میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اور ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں اس چینل پر جو موضوع میرے دل کو بہت ہی خاص لگے اور میرے دل کو چھو جائے تو میں اسی کو ایڈریس کرنا پسند کرتی ہوں۔ اور یہ بات آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہ موضوع واقعی حقیقتاً ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر بولا جانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں پچھلے دنوں ایک نیا مشروب لانچ کیا گیا ہے جس کا نام خلافت کولا ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ کسی اپنے کی حرکت ہے یا غیر کی، نیکی جان کر کی گئی ہے یا بددیانتی سے، لیکن ایک مضر صحت مشروب کو خلافت کے نام سے بیچنا ایک انتہائی گری ہوئی حرکت ہے۔ ویسے تو پاکستان میں مذہب کا کاروبار ہمیشہ عروج پر ہی رہتا ہے۔ دم درود ہی نہیں، مسجد، مدرسے، قرآن و سنت، حتیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب کاروبار ہے۔ اس لیے اب خلافت کے لفظ کے ذریعے بھی تجارت شروع کر دی گئی ہے۔ اور اس قسم کی تجارت کرنے والوں کی ابتدا کس نے کی ہے؟ یہ وہی ہے پی آئی اے کی بولی لگانے والی کمپنی بلو ورلڈ سٹی، وہی پراپرٹی ڈیلرز جو پیسے سے ملک کے تمام سیاح و سفید کے مالک بننے کے چکر میں ہیں۔ ویسے تو اس کے مالک کی جب میں نے غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں تقریر سنی تو لگا تھا کہ وہ امت مسلمہ سے محبت کرنے والا ہے، لیکن اس کولا کا نام خلافت رکھنے کی لاجک ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ اور ذرا غور تو کریں کہ ایک غیر ملکی ڈرنک کو خلافت کا نام دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے مکہ کولا اور زمزم کولا وغیرہ بھی آئیں، لیکن وہ اپنی موت آپ مر گئی۔ تب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا اور مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو یوٹیوب کا معلوم نہیں تھا، اور یہ آج سے تقریباً 15-16 سال پرانی بات ہے۔ تو میں اس وقت اتنی سینسیبل تھی بھی نہیں، لیکن الحمدللہ اس وقت اتنا شعور تھا کہ میں نے اس وقت بھی اس چیز کو اپنے دل میں برا جانا تھا۔ لیکن اب تو تماشا یہ ہو رہا ہے کہ ملوکیت کے ماننے والے خلافت کی پیکنگ میں ایک غیر ملکی ڈرنک بیچ کر آپ لوگوں کو لوٹیں گے۔ یاد رکھیے کہ مشروب کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اور آپ ذرا اس کولا کے اشتہار پر تو غور کیجئے، یعنی کہ لڑکیوں کو جینز شرٹ پہنا کر خلافت لائی جائے گی۔ کچھ لوگ میری بات سے اتفاق نہیں کریں گے اور مجھے یہی کہیں گے کہ بھئی پاکستان کے سافٹ ڈرنک مارکیٹ میں خلافت کولا ایک نیا اضافہ ہے جس کا مقصد غیر ملکی برانڈز کا متبادل فراہم کرنا اور پاکستانی صارفین کو مقامی مصنوعات کی طرف راغب کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو ناظرین اکرام، مجھے کولا سے تکلیف نہیں، تکلیف اس کے نام سے ہے۔ جس قسم کا بیہودہ اس کا اشتہار بنایا گیا ہے اس سے ہے، یعنی بے پردگی اور بے حیائی دکھا کر آپ لوگ خلافت کا نام کیش کروائیں گے۔ یاد رکھیے کہ خلافت سراسر قرآنی ٹرم ہے، اور یہ وہ اعلیٰ اور افضل عہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے بعد اسے عطا کیا تھا۔ یہ خلافت ہی تو تھی جو آدم علیہ السلام کو ملنے کے بعد فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا۔ یہ خلافت ہی ہے جس کے نفاذ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے اس دنیا میں آئیں گے اور پھر پوری دنیا میں خلافت کا نظام قائم کریں گے۔ اور پھر یہ تو سوچیں کہ آپ جس لوہے کے کین یا ڈبے میں اسے پیا کریں گے، اسے کہاں پھینکیں گے؟ یعنی کہ یہ دوبارہ ریسائیکل ہونے سے پہلے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پڑا دکھائی دے گا جس پر خلافت لفظ لکھا ہوگا۔ یہ جسے صرف لفظ خلافت سمجھا جا رہا ہے، اس لفظ خلافت اور اس امر خلافت کے لیے اور اس کے تحفظ اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے کتنے ہی صحابہ نے اپنے خون اور اپنی شہادت سے اس نظام کو قائم کیا۔ میں کس طرح آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ اللہ کے بتائے ہوئے کل کے کل نظام کے لیے ایک لفظ منتخب ہوا ہے جسے خلافت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جس نظام سے متعارف کروایا اور جو مدینے میں لاگو کروایا اسے خلافت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جس نظام کو دنیا کے تمام بادشاہی نظاموں پر فوقیت دی اور ملوکیت کو کاٹ کھانے والی ملوکیت کہا، یہ خلافت ہی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اچھا چلیں دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں، اگر اس کولا کا نام قادری کولا، نقشبندی کولا وغیرہ ہوتا تو کیا پاکستان کے بہت سارے مسلمان اس کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوتے؟ حالانکہ یہ تو وہ نام ہے جن کا قرآن و سنت میں کوئی ذکر بھی نہیں آیا۔ تو کیا اس سے زیادہ درجے کی غیرت ہمیں اس نام کے بارے میں نہیں آنی چاہیے؟ ناظرین اکرام، خلافت یہ وہ لفظ ہے جس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث موجود ہیں۔ مثال کے طور پر نعمان بن بشیر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت باقی رکھے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا، پھر جب تک اللہ چاہے گا خلافت نبوت کے انداز پر ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر جس قدر اللہ چاہے گا کاٹنے والے بادشاہ ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر جبریہ بادشاہت ہوگی اور یہ بھی جب تک اللہ چاہے گا رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لیں گے اور پھر خلافت نبوت کی طرز پر ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، ہماری قوم بڑی نادان قوم ہے۔ بھلا جس ملک میں فلسطین کا پرچم لہرانے پر پرچہ ہو جائے، وہاں کا میڈیا کیسے خلافت کا ایڈ چلانے کی جرات کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہے۔ اور ذرا اندازہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو جب یہ کولا لانے کے لیے بھیجیں گے تو کیا کہیں گے؟
ذرا 1.5 لیٹر والی خلافت لے آنا۔ تو ایک تو کولا ویسے ہی مضر صحت ہے، پھر اوپر سے اس کا نام ایک قرآنک ٹرم خلافت کے نام پر رکھ دیا جائے۔ یعنی جو نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کے لیے ہم انسانوں کو دنیا میں بھیجا تھا اور ہمیں مسلمان بنایا، ہم اسی کا مذاق اڑانے لگ جائیں تو ہماری اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا حیثیت ہوگی، ذرا خود اندازہ کیجئے۔ تو ناظرین اکرام، یہ وہ میرا درد دل تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ میں نہیں جانتی آپ میں سے کتنے لوگ میری بات سے متفق ہوں گے، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس معاملے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔